بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، ہم اپنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہم مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم سورہ زمر سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے. سورہ زمر یہ ایک مکی سورہ ہے
بہت خوبصورت سورہ ہے، اور اس کے زمر کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کس گروہ میں ہیں یا آپ کس کھاتے میں ہیں، آپ کس زمرے میں ہیں، تو یہ بالکل ویسے ہی ایک لفظ ہے۔ اور اس میں توحید کا ذکر ہے، لفظ خالص کا بار بار ذکر آئے گا۔ شروع سے ہی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الدین الخالص مخلص اللہ الدین، اور اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ جو کافر لوگ ہیں یعنی وہ بھی ایک گروہ کی شکل میں باجماعت جہنم میں ہانکے جائیں گے، متقی لوگ باجماعت جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک فرد جب اللہ کے پاس پیش ہوگا تو ہر فرد ہم میں سے اکیلا اکیلا اللہ کے پاس آئے گا، عدالت قائم ہوگی، یعنی فردن حساب کتاب ہوگا، پرسنلی حساب کتاب۔ کیا آواز کلیئر ہے؟ یعنی انسان جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو فردن فردن حساب کتاب ہوگا، اور یعنی ایک انسان اپنا ایک فرد کا حساب کتاب ہوگا، یعنی پرسنلی حساب کتاب دے گا۔ پھر جب رزلٹ آ جائے گا، ایک فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر بالکل ایسے ہی جیسے کلاس میں 33% والے کچھ بچے ہوتے ہیں جو وہ مشکل پاس ہوتے ہیں، یا 60% والے بچے ہوتے ہیں ان کا الگ ایک گروپ ہوتا ہے، ایک 70% یا 99%۔ اسی طرح جو ہیں وہ نتائج کے حساب سے افراد کی گروہ بندی کی جائے گی، اور جنت کے بھی 100 درجے ہیں اور باجماعت ان میں داخلہ ہوگا۔ اور اس سورہ میں یہ سورہ ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ بالکل توحید سے کس طرح ایک توحید جو ایک نظریہ ہے، توحید جو نظام اجتماعی ہے، اسے ڈیل کرتی ہے۔ اب مسلسل آگے جو 4 مکی صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر، پھر سورہ المومن، حامیم، سجدہ اور سورہ شورا، اس میں توحید کے عملی تقاضے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہیں۔ اور زمر میں سورہ زمر میں آتا ہے کہ اطاعت اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو ہم یہ اس ابتدا کے بعد سورہ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ پوری سورہ جو ہے یہ ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور اناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور داناؤں کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز السلام علیکم الحکیم۔ رابعہ۔ جی رابعہ جی، تھوڑی سی آپ کی آواز جو ہے نا وہ آج کٹ رہی ہے، کیا آپ سائن ان کریں گے دوبارہ یا پتہ نہیں کیوں جی اچھا، تھوڑی میں سی دوبارہ جی سے کرتی تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ زمر کے معنی گروہ کے ہیں، اور اس میں یہ سورہ جو ہے اس میں توحید کے عملی تقاضے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آگے مسلسل جو 4 صورتیں آئیں گی، سورہ زمر، المومن، حامیم، سجدہ اور سورہ شورا، ان سب میں توحید کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔
سورہ زمر کا مرکزی مضمون کہ اطاعت اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. اور انسان جب فردن اپنا حساب کتاب دے کے جب اس کا نتیجہ آ جائے گا اور اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ اس کا کہاں داخل ہوگا، تو پھر انسان جو ہیں وہ گروپس کی صورت میں باجماعت متقی لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ باجماعت جہنم میں ہانکے جائیں گے. سورہ زمر ایک خوبصورت سورہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں بار بار لفظ خالص کا تذکرہ آئے گا، اور یہ پوری سورہ ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور عناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا. اور ہم اس کا اب آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. دیکھیے یہ الفاظ آئے، مخلص اللہ الدین. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی پوری کائنات جس اللہ کی بندگی کر رہی ہے، تم بھی خالصتاً اس کی بندگی کرو، اپنا پورا لائف سٹائل اللہ کے کہنے کے مطابق گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر حق ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ خالص اس کی بندگی کریں. بندے یہ کام کریں گے تو بندوں کا اللہ پر حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ شرک نہ کریں تو آگ سے بچا لیے جائیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور ہندوستان کے بت پرستوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. ایک انڈیا کے صدر تھے ڈاکٹر ایس رادا، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، پی ایچ ڈی میں فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، ایک ذہین آدمی تھا. اس سے جب پوچھا کہ آپ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، تو اس نے کہا یہ رام، کرشن، برہما یہ نیک لوگوں کے بت ہیں، ہم ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں کہ ان کی روحیں خوش ہوں اور وہ کائنات کے مالک سے ہماری سفارش کریں، اور ان کے ذریعے ہم کائنات کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں. ہماری اپنی رسائی تو نہیں ہے، ہمیں نیک لوگوں کی روحوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے نا، تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لات ایک نیک آدمی ہے، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، مرنے کے بعد انہوں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات آج بھی سننے کو ملے گی کہ ہم وسیلہ چاہ رہے ہیں، قبر والے کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو صرف اسے وسیلہ بنا رہے ہیں. دیکھیے کہ کسی کا نام داتا رکھ دیا، تو کسی کا نام خواجہ رکھ دیا، اور کسی کا نام غوث اعظم رکھ دیا. تو پہلے لوگوں نے انہوں نے بت بنائے، ہم نے آج قبریں بنا لی. آپ دیکھیے کہ عرس کر لیے، مزار بنا دیے. یہ کس قدر عام ہے. یعنی اللہ کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا، یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے مجھے کسی خاتون کے بارے میں علم نہ ہو اور میں کہوں کہ مجھے ان کا نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ تو بہت اچھی خاتون ہے، آپ ان کا کام کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کمزوری کے لینس سے دیکھنا ہے نا. انسان ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. خالق ہر کمزوری سے پاک ہے، اور مخلوق کمزور ہے، وہ خود جانتا ہے، وہ العلیم الخبیر ہے. دیکھیے نیکی کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ غار والا واقعہ ملتا ہے نا، جب 3 اشخاص جو ہیں وہ غار میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ اپنے نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے ذریعے کہ ہمیں اس دعا کے ان نیک کاموں کے وسیلے سے اپنی مشکل سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں.
تو یہاں پھر بات چل رہی ہے کہ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، یعنی اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ تو بالکل قریب ہے، یعنی وہ تو ہماری سوچوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا دیکھیے کہ ایک تعارف جو بار بار مکی صورتوں میں پورے قرآن میں آتا ہے کہ دل کے اندر اس کی وہ شان بیٹھ جائے کہ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. یہ سورہ نام میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر 8 نر و مادہ ہوتے ہیں. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. دیکھیں چھوٹا سا وہ ماں کا پیٹ اور 3 پردے، ایک بڑا سا ویئر ہاؤس ہو اور اس میں بے تحاشا کارٹنز رکھے ہوں تو انسان ٹکراتا رہے لیکن دیکھیے کہ کیسے حفاظت سے وہ رکھتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ گناہ کریں. اس بات کو ہم یوں سمجھیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کافر کیوں ہیں؟ اگر اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، تو دیکھیے ایک اللہ کی مشیت ہے اور ایک چیز ہے اللہ کی چاہت. اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اس نے ایک چوائس دی ہے، اس نے اختیار دیا ہے کہ جو چاہیں ہم کریں. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے لیکن اس کا دیا ہوا اختیار ہے جس کی بنا پہ انسان گناہ کرتا ہے. اس کی چاہت کیا ہے کہ انسان اسی کی بندگی کرے. اس کے لیے اس نے انبیاء کو بار بار بھیجا، ہمارے اندر ضمیر رکھ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی کہ میرے بندے جو ہیں وہ اس کی بندگی کرنے والے بن جائیں. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا بنا دے. انسان کو اس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اما شاکرا و اما کفورا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. دیکھیے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اہل صدقہ کو، اہل نماز کو اجر تول کر دیا جائے گا، لیکن صبر کرنے والوں کو بغیر اندازہ اور بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. دیکھیے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ جو اس کے حکموں پہ جمع رہے، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا رہے، اس کو وہ حساب سے دے، بلکہ وہ اسے بے حساب دے گا. دیکھیں
اور یہ جو ہے جنت اس کے بارے میں یعنی دنیا میں جن کی زندگی عافیت سے گزری ہوگی، آخرت کے دن وہ کیا چاہیں گے؟ وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے تو آج بے حساب پاتے. یعنی اتنا رشک آ رہا ہوگا اس دن صبر کرنے والوں کے اجر پہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. دیکھیے پھر لفظ آیا مخلص اللہ الدین، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، دین کو اس کے لیے خالص کر لینا. دین کے معنی اپنا وے آف لائف، اپنا طرز زندگی. اس میں ہماری دوستیاں بھی شامل ہیں، اس میں ہماری دشمنی، محبت، دلچسپیاں، مصروفیات، خوشی، غم، شوق، ہماری آمدنی، اس کا خرچ کرنا، بات چیت، وقت کا استعمال، یہ سب آئے گا. شخصیت کے سب پہلو جہاں بھی میں موجود ہوتی ہوں، میری صلاحیتیں سب اللہ کے لیے خالص ہوں. یہ ہر چیز مل کے دین بنے گی، وے آف لائف، ہمارا طرز زندگی. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، اپنا سر اطاعت اللہ کے آگے جھکا دینے والی. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور ہم سب کے لیے بھی ظاہرہ یہی حکم ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں. یعنی دیوالیے آپ سمجھتے ہیں نا کہ نفع تو ایک الگ چیز ہے، اصل بھی ختم ہو جائے، کوئی سپورٹ نہ مل سکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو، نہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کے دیوالیے سے بچا لے، آمین ثم آمین. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہے وہ رویہ، وہ ایٹیٹیوڈ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. جو بات کو غور سے سنتے ہیں، بہترین پہلو اس کتاب کے احکامات، اس کے محکمات، ان کو لیتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، خوبصورت طریقے سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اس سے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پیاری بہنوں، یہ سورہ الزمر ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، دل کا شرح صدر ہو جانا، شرح صدر مل جانا، یعنی اللہ کی طرف سے دل کا کھل جانا، ایسے کھل جانا اللہ کے دین اور اس کے احکامات کے لیے کہ احکام الہی کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا شرح صدر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، یعنی احکامات کے لیے دل کا کھل جانا. پوچھا اس کی کوئی نشانی ہے؟
فرمایا نشانی یہ ہے کہ جو آخرت کے گھر کی طرف راغب ہو جاتا ہے دھوکے کے گھر کی زینت سے یعنی دنیا سے دور رہتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے. دیکھیں دل کا نرم ہونا اور اس کا کھل جانا، اور دوسری بات آئی اس کا اپوزٹ، دل کا سخت ہونا اور دل کا بند ہو جانا. اور آیا کہ بارش، آسمان کی بارش برستی ہے اور اس سے کھیتیاں طرح طرح کی نکلتی ہیں. تو آسمان کی بارش جو ہے وہ پتھروں پہ فصلیں نہیں اگا سکتی. اسی طرح یہ وحی کی بارش بھی سخت دل سے، یعنی سخت دل اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی نرمی عطا کرے. دل کی سختی کو دور کرنے والے کچھ اعمال جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں: موت کی یاد، یہ دلوں کے زنگ کو، دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے. پھر تلاوت قرآن، پھر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیم کے سر پر یہ نہیں کہ ایک رسمن ہاتھ پھیر دینا اور پھر اس کے بعد غائب ہو جانا، بلکہ ذمہ داری کو محسوس کرنا کہ اس کے کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا. دل میں نرمی لے کے آنا کہ یہ نہیں کہ بس یہ ایک رسم بن جائے. پھر دل کو نرم کرنے والی ایک اور چیز اپنی بے بسی کو یاد کرنا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ اپنی آنکھیں بھی خود بند نہ کر سکوں گی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو دلوں کی سختی کو دور کرتے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. دیکھیے بے شمار اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے احکامات آ رہے ہیں. بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کر رہے. اس کو سنتے ہوئے ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ جانا پہلی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں. عمل میں آ جانا، اس کے لیے ہم سب ذہنی طور پہ بھی تیار ہوں اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ دل اور ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یعنی دل کے علاوہ جسم پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل اور جسم نرم ہو جائے کہ اللہ موجود ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف بھیجتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے دی ہے کہ ایک شخص ہے، ایک کو بہتوں کی خدمت کرنی ہے، ایک کو صرف ایک کی خدمت کرنی ہے. ایک کو بہتوں کو خوش کرنا ہے، ایک نے صرف ایک کو خوش کرنا ہے. تو بہت سو کو خوش کرنے والا جو ہوگا وہ اس کی بہت سو کی فکر کرنے والا، یعنی نہ آقا خوش ہوتا ہے نہ اس کے اپنے نصیب میں چین لکھا ہوتا ہے. اور جو صرف ایک کو فوکس رکھتا ہے، صرف ایک اللہ کو راضی رکھتا ہے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے، اس کے ذیل میں یعنی لوگوں کی محبتیں رکھتا ہے. تو یہی ہم نے کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ آسان ہے. وہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو دیکھیں یہ کج خلق آقا، بہت سے کج خلق آقا جو شریک ہوں، جو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں کہ سب سے بڑا انسان کا نفس، اس کا دل جو اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. پھر رسم و رواج، اولاد، خاندان، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی، ان کی خواہشات، ان کی مرضیاں، یہ سب اللہ کی حکم کے اوپر آ جائیں تو یہ جو ہیں یہ کج خلق آقا ہیں. یہ شرک ہے. یعنی
قوم کی چاہت اور مرضی، مذہبی پیشوا، قانون ساز حکمران، غالب تہذیب، باس اور آفیسرز، میڈیا. ہم دیکھیں کہ آج میڈیا کی کیا مثال ہے کہ جو بات وہ بتاتا ہے وہ ہمیں سچ لگتی ہے، چاہے وہ شیمپو کی بات ہو یا کریم کی بات ہو یا گھر کی سیٹنگز کی بات ہو یا بڑے بڑے مسائل ہوں. انسان کیا سمجھتا ہے جو وہ بتا رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہوش مندوں ہوش کے ناخن لو. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دیکھیے کہ الحمدللہ کے معنی کیا ہے کہ اوپر کا سوال لوگوں کے سامنے جب پیش کیا جائے، جب ہمارے سامنے بھی یہ بات آئی اور پھر اس وقت مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ بات آئی تھی اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں، تو یعنی تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دلوں میں بھی ان دونوں کا حالتوں کا فرق سمجھ سکتے ہو، اور کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک آقا کی بندگی سے بہت سے آقاؤں کی بندگی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ان کے حساب سے ان کو ساقط کر دے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ میں ایک شرط پہ بیعت کرنا چاہوں گا. شرط یہ ہے کہ میں نے پہلے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جو پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. نمبر 1 اسلام لانا، نمبر 2 اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اور نمبر 3 حج مبرور. یعنی انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نوزائیدہ بچہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے. عزت جو ہے وہ تقوی میں ہے، اور یہی رمضان المبارک کا تحفہ ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حاصل کرنے والا بنا دے. اور اس کی ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی ورزقا بما قسمت لی. کہ یا اللہ مجھے یعنی ایسا یقین دے دے، دلوں میں ایسا یقین کہ میرا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ ہر نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے.
इनसे साफ कहो कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है और किसी वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सब इंसानों के लिए किताब पर हक तुम पर नाजिल की है। अब जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है, और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है, और जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। नींद को मौत की बहन कहा जाता है ना। हम हर रात मौत को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हम जब ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के किसी को नहीं पता होता कि मैं क्या देख रही हूँ। नींद में मुझे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। अब देखिए सोते वक्त की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, अल्लाह ही के नाम पर मरते हैं और जीते हैं। और फिर देखिए कि फिर जिसकी अल्लाह ताला सुबह उठने की दुआ में भी ये आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, यानी अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें भी ये भी अल्लाह की एक निशानी है। क्या उस खुदा को छोड़कर उन लोगों ने दूसरों को शफी बना रखा है? इनसे कहो क्या वो शिफात करेंगे, खा उनके इख्तियार में कुछ ना हो और वो समझते भी ना हो। कहो शिफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। देखिए कि सिर्फ इस्लाम की बात पर दिल का भेंचा जाना कि ये भी करना पड़ेगा और वो भी अमल करना पड़ेगा, यानी ये देखिए कि जैसे ही दूसरी बातें शुरू हों ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, और इस पे दिल खुल जाए। ये एक फिक्र इस पे फिक्र करने वाले इस रवैये पे हमें फिक्र करनी चाहिए कि जो फतवे की तलाश में रहना या कुछ दरवाजों की तलाश में रहना कि हम अल्लाह के हुक्मों से निकलने वाले हों। देखिए ये मुल्क जो है ये कलमे की बुनियाद पे बना, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। इनसे अगर कहें कि हम इस्लामी शरीयत का निफाज चाहते हैं तो सबके दिल कुड़ने लगते हैं। कहा जाए चाइना का निजाम ले आए या अमेरिका का निजाम ले आए तो इस पे दिल खुश होते हैं। तो देखिए कि इस तर्ज़े सोच पर और इस तर्ज़े फ़िक्र पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कैसी कुड़न है जो कि अल्लाह के ज़िक्र पर होने लगती है। अम, आसमानों हाँ, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, हाज़िर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज़ का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं। मगर इन ज़ालिमों के पास ज़मीन की सारी दौलत भी हो और इतनी ही और भी, तो ये रोज़े क़यामत के बुरे अज़ाब से बचने के लिए सब कुछ फ़िदये में देने के लिए तैयार हो जाएँगे। वहाँ अल्लाह की तरफ से इनके सामने वो कुछ आएगा जिसका इन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया है। वहाँ अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इन पर खुल जाएंगे और वही चीज इन पर मुसल्लत हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। यही इंसान जब जरा सी मुसीबत उसे छूती है तो हमें पुकारता है, और हम इसे अपनी तरफ से नेमत देकर उपहार देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है, यानी मेरी डिग्री, मेरी अकल के फैसले, मेरी कंपनी और मेरी प्लानिंग, ये सब इस वजह से मुझे मिला। इंसान ये कहने लगता है, नहीं बल्कि ये आजमाइश है। इस दुनिया में किसी को दिया, नहीं दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, ये एक इम्तिहान गाह के पर्चे हैं जो कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने दिए हैं। ये किसी की जजा नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। आखिरत जो है वो दारुल जजा होगी, वहां पे बदले मिलेंगे। इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं, यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे वो इनके किसी काम ना आया। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज इन्होंने भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम है वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हम
دینے والے نہیں ہیں، کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے اتنے سارے رویے بتانے کے بعد ایک بہترین اور خوبصورت آیت جس کے علماء کرام کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی ہم اس وقت اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، ہم اکیلے بیٹھ کے بھی اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس آیت کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی پچھلی گزری زندگی کی، جس کو ہم خود جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، یعنی وہ غلطیاں جو اعلان کی جو چھپ کے کی، جو جانے بوجھے کی، جو انجان میں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم ان سب کی معافی چاہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہگار بندے کا معاملہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ معافی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب سلیٹ صاف کر دے گا، وہ امید دلاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی آیا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے لیے کیا شرائط اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں؟ یعنی دو باتیں کر لو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ پہلی بات کیا ہے؟ مطیع بن جاؤ۔ آواز آئے کہ دروازہ چکا ہے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ دیکھیے کہ پلٹنا یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے زندگی میں تبدیلی آئے۔ یہ رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آئے، یہ میری شعبان سے اور پہلے کی زندگی سے بہتر ہو۔ یہ رمضان تو ایک مہمان کی مانند ہے نا، مہمان آتا ہے، استقبال ہوتا ہے، لیکن پھر وہ چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے تحفہ دے کے جاتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں جو قرآن کا تحفہ، اس سے لگاؤ اور اس کے ساتھ جڑنے کا تحفہ دے کے جائے گا، اس کی قدر کرنا، اس قرآن کی تلاوت، اس کا شوق، اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، یعنی اس کی پیروی اختیار کر لو، یہ عملی تبدیلی نظر آئے۔ اس طرح یو ٹرن لو کہ جب پتہ چل گیا کہ جس معاملے میں بھی غلط ٹرن لیا ہے تو اس ڈائریکشن کو، اس سمت کو چینج کر لو، اور اس کتاب کی بھیجی ہوئی، اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یعنی اپنا جو غیر سنجیدہ یا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ہم ریئلائز کریں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ دیکھیے کاش، افسوس، آخرت میں نہ صرف کاش باقی رہ جائے گی۔ کاش وہ چیز ہے، یہ ایسی آرزو ہے جسے پھر کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کاش، اس آخرت کی حسرتوں اور اس سے بچو اور آج عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، یعنی اگنور کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی بات کو غیر اہم سمجھنا، اس سے نظر چرا لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے منہ کالے ہوں گے شرمندگی سے، جہنم کے شعلوں کی وجہ سے،
اور آپ دیکھیے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بلال حبشی جو ہے وہ آخرت میں روشن چہرے والے ہوں گے، حسین و جمیل اٹھائے جائیں گے، لیکن ابو لہب اور منافقین وہ بظاہر جو دنیا میں حسین و جمیل اور خوبصورت چہروں کے مالک، وہ آخرت میں روح سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی غضن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف ان سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راز میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پر دیکھیں، اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کا مقام، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا احساس، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز اس سے لیتے ہو، اس کی عظمت اور اللہ پہ یعنی سمجھا ہی نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ایسے کرنا کہ اس نے جو بھی حکم مجھے دیا کوئی بھی میری کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ پہ ایسا بھروسہ کرتے کہ اس کو ہر ایک کو اہمیت، تو ہر ایک کاملہ کا حال تو یہ ہے، اور اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یعنی اس کے آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے دستے قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرہ سے رومال کی طرح ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا کہ جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ جائیں۔ دیکھیے پوری دنیا مٹھی میں ہوگی تو ہم سوچیں کہ میں کہاں ہوں گی؟ ریت کے کروڑوں اربوں ذروں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں شاید۔ یہ ہے ہماری حقیقت، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ دیکھیے قیامت کا منظر ہے، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں پہ پھر سور پھونکے جانے کا ذکر ہے اور ہم سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ یعنی 3 طرح کے سور ہوں گے۔ پہلا سور گھبرا دینے والا سور، اور دوسرا مار گرانے والا سور نفخت الساق، اور تیسرا نفخت قیام، یعنی جسے پھونکتے ہی تمام انسان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ایک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے
اور اس کے کارندے یعنی جیل کے دروازے جو ہے نا وہ ہر وقت کھلے نہیں رکھے جاتے نا، لاک رکھے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی تصور ہے کہ جہنم کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. یعنی جیل کے دروازے جو اس وقت ان کے لاک کھولیں گے وہ پوچھیں گے کہ جو اللہ کے تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے، یعنی جو اللہ کا کلام لے کر آئے، اہم لوگ تھے، یعنی وہ کہیں گے تم کہ جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. یعنی وہ پوچھیں گے کہ کیوں آ گئے، کیسے آ گئے، وہ سوال کریں گے. تو یہ جہنم میں جانے والے جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. یعنی وہ کہیں گے آئے تھے لیکن کس چیز سے انہیں روک دیا؟ اللہ کی بات ماننے سے تکبر نے روک دیا. تکبر وہ چیز ہے جو اللہ کی بات مانگنے سے روک دیتی ہے. یعنی میری عقل، میرا دماغ، میرے فیصلے، میری مرضی، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کا رویہ ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. دیکھیے خوبصورت اینڈ. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، استقبال کی پوری تیاری، ایک جیسے ریڈ کارپٹ بچھ کے ساتھ تیاری ہوتی ہے نا، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھیں سب اکٹھے ہو گئے نا، اور سب کی کتاب ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، سب چلے گئے اور پھر اپنے اپنے فیصلے ہو گئے. اور پھر جنتیوں کا کلمہ کیا ہے؟ یہ جنتیوں کا کلمہ ہے الحمدللہ الذی نتبوأ من الجنة نشاء فنعم اجر العاملین. یہ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ نے ان سے وعدہ پورا کیا کہ جنت کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے، پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی. تو یہ اس 60 70 80 سالہ زندگی کے مزوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان نہ کرنا. اللہ اس گروہ میں شامل کرے جو کہ جن کا جنت میں استقبال کیا جائے گا. سورہ مومن یہاں سے 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں. سورہ مومن، سورہ سجدہ، سورہ شورا، پھر سورہ زخرف، سورہ دخان، جاسیہ اور الاحقاف. یہ حوامیم کہلانے والی صورتیں ہیں. اور یہ سورہ جو ہے اس کے سورہ مومن کا ایک نام جو ہے سورہ غافر بھی ہے، یعنی مغفرت، غافر کے معنی مغفرت دلانے والا، مغفرت کرنے والا. اور یہ بھی سورہ زمر کے اسی زمانے میں نازل ہوئی، اس کے ساتھ ہی مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کے بیک گراؤنڈ میں ایک سورہ مومن، یعنی ایک مومن شخص کا اس میں تذکرہ ملے گا جو کہ فرعون کے دربار میں ایک وزیر یا کور کمانڈر تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. بہت بڑا وہ با اثر آدمی تھا، اور لیکن وہ پہلے اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، لیکن ٹیکنیکلی اور حکمت سے دربار میں اپنی بات پیش بھی کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یعنی وہ غیر محسوس انداز میں سپورٹ بھی کرتا تھا. فرعون کہتا کہ ہمیں موسیٰ کو مار دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو اس نے رائے دی، یعنی وہ ایک سمارٹ آدمی تھا، تیز آدمی تھا. اس نے کہا یا تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، آخر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اگر یہ جھوٹے ہیں، اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ انہیں خود سزا دے گا. آپ کیوں مارتے ہیں؟ اللہ خود نمٹ لے گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یعنی اس نے فرعون کو اس طرح سے سجایا. اور اگر یہ سچے ہیں، واقعی اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو پھر
ہم کیوں مخالفت مول لے کے یعنی عذاب مول لیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے لڑنے اور قتل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک حکمت ہے۔ کیسی حکمت کہ ایک ضدی اور ظالم کو ایسا مشورہ دینا کہ وہ اپنے ظلم سے رک جائے۔ دیکھیے 2-4 سال بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں کھل کے سامنے آؤں گا، پہلے وہ اپنے آپ کو روکتا رہا، لیکن پھر وہ کھل کے سامنے آیا، حق کے لیے وہ اٹھتا ہے، وہ اپنی پارٹی بدل لیتا ہے، وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ نفس، پیسے اور عہدے کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ اور اس کا اس شخص میں ذکر ہے سورہ مومن، اسی میں یعنی یہ سورہ نام بھی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کہہ کے پکارا۔ پھر اس سورہ میں سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ، 2 مرتبہ اسی سورہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، کہیں اور نہیں آئے۔ یعنی فرعون کیا کہتا تھا، جو کہ ایک طاغی تھا اور ظالم تھا اور ڈکٹیٹر تھا، اس نے کہا کہ میں سبیل الرشاد دے رہا ہوں، میں آئیڈیل سسٹم دے رہا ہوں۔ پھر یہ شخص جو جس کے نام پہ یہ سورہ مومن ہے، یہ کھل کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں۔ اور پھر اس سورہ میں ایک بہت جو خوبصورت بات ملتی ہے کہ بحث کرو خوبصورتی کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اخلاص نیت سے بات کی جائے، خوبصورتی سے بحث کی جائے تو اس کا فائدہ ہے، بحث برائے بحث بری بات ہے۔ یہ سورہ کے کچھ مضامین ہیں، اور اس سورہ کے شان نزول میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا کہ گلا گھونٹ کر مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ اور جب حضرت ابو بکر اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ ملے گا۔ اب ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہاں تذکرہ ہے۔ یہ آیت نمبر 3 میں غافر ذنبی، اسی لفظ پہ سورہ کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی وہی بات کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس سے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اقتدار دیا، کسی کو، وہ سب اللہ کے دیے ہوئے پرچے ہیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور ان کے بعد اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کر دے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے اب کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پر معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے۔ دیکھیں فرشتوں کی دعائے مغفرت کا ذکر ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ معاف کر دے اور عذاب جہنم سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے توبہ کا ذکر پڑھا نا، کہ جو پلٹ آئے اور پھر تیرا راستے پہ چل پڑے، اے ہمارے رب ان کو معاف کر دے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ دعا پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ایمان کی ہم قدر جانے نا، یہ ایمان والوں کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ یعنی دیکھیے کہ فیملیز کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔
اور یعنی جو ایمان اعمال میں مختلف ہو وہ نہیں، بلکہ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالح والے ہیں، ان کو اکٹھا کر دے تو بے شک بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ دیکھیے اللہ ہمارے حق میں ان فرشتوں کی دعائیں لکھ بھی دے اور ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے، آمین ثم آمین۔ یہ ایمان لانے والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں مغفرت ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر، اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، یعنی 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی، کہ جب تم بے جان تھے پھر اس نے تمہیں زندگی بخش دی، وہ پھر موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی اقرار جرم کر رہے ہیں۔ کیا اب ہم یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پہ ایک اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے نا، یعنی دوسروں کو شامل کرنے میں اس کی خدائی پر راضی ہوتے تھے، یعنی خدائی کے اختیارات میں حصہ قرار دینے کا، یعنی دوسروں کی بات ماننا، اللہ واحد اللہ شریک کی بات نہ ماننا، اس رویے کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ وہی بات دوبارہ آ رہی ہے کہ پیور کر کے، خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ روح سے مراد وحی اور نبوت ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی نبی، اور وہ تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اور وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے اور اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا بادشاہی کس کی، اور صالح عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر منفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی دی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، نہ میری اور آپ کی تنہائی، نہ ہمارا ظاہر میں رویہ جو ہم دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صرف اپنا خوف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ پھر آ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی دیکھیے ابھی تک احرام مصر جیسی چیزیں کوئی نہیں بنا سکا نا، زبردست آثار چھوڑ کے گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل کا اطمینان دیکھیے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص، دیکھیے یہ ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا۔ وہ شخص جس کو ایک مومن شخص ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرد مومن ہیں، ایک وہ شخص جس کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے، دوسرا یہ سورہ مومن میں جس کا تذکرہ آیا، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق، جس کی ابھی ہم نے شروع میں واقعہ پڑھا کہ جب خانہ کعبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مارنے لگے تو ابوبکر صدیق نے یعنی جو بات کی کہ خانہ کعبہ میں اللہ کا نام لیتا ہے، اور پھر آیت کا یہ والا حصہ پڑھا نا کہ کیا تم اس شخص مار دینا چاہتے ہو جو کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ جو یہی الفاظ جو تھے جو حضرت ابو بکر نے پڑھے، اور انہوں نے یہ کہا کیا تم اس شخص کو مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ اس شخص نے بھی کہے جو فرعون کے دربار میں تھا، اس نے کہا کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے پاس اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک مومن شخص کی بات آ رہی ہے جس کا نام بھی نہیں معلوم، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبعوث ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ پھر تکبر کی بات آئی، یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو جھکنے نہیں دیتا، یعنی ایسا معاملہ ہو اچھی بات سننے کے بعد اپنے عمل کو تبدیل نہ کیا، یعنی یہ تکبر کا رویہ، انسان جھکے نہ تو پھر یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا یہ قوم اپنے فن تعمیر میں بہت ماہر تھی، اے حامان، یعنی ہم ان کے احرام مصر دیکھتے ہیں نا، تو یہ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب مومن جو آل فرعون کی تقریر کے دوران میں، یعنی فرعون جو ہے وہ اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے اس انداز میں یہ بات کہتا ہے، وہ اس شخص کی بات کو یعنی وہ نہیں کر رہا، التفات کے قابل نہیں سمجھ رہا نا، متکبرانہ انداز میں حامان کو کہتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے وہی بات جو سورہ یاسین میں اس نے کہی تھی نا اپنی قوم سے، اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ
مرد ہو یا ہو جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنے معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. افوض امری الی اللہ اللہ بصیر بالعباد. یہ مایوسی کے عالم میں یعنی اللہ سے جو دعاؤں کا حصہ کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ابھی برزخ کا عذاب ہے. حالانکہ دیکھیے فرعون ڈوب کے مرا تھا، وہ قبر میں نہیں، لیکن جیسے ہی انسان مرتا ہے پوری دنیا اس کی قبر ہی بن جاتی ہے. اب یہاں سے اس دنیا سے انسان چلا گیا، اب وہ عالم برزخ میں ہے، ایک پردہ حائل ہے اور پھر وہ اس کا انجام اس کو نظر آتا ہے. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث میں بھی عذاب قبر کے عنوان سے بات آتی ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس مرحلوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر جو. ایک کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس میں آخرکار ہمیں جانا ہے. اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو پھر وہ اصلی اور بڑی سزا دی جائے گی جو کہ ان کے مقدر ہے اور جس کا نظارہ انہیں کرایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیامگاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ جہنم میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، یعنی اتنی تکلیف، شدید تکلیف میں ہوں گے. اور وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا عقارت ہی جانے والی ہے. دیکھیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اہل جہنم اللہ سے بات بھی نہیں کر سکیں گے، وہ ان کارندوں سے کہیں گے. اور یعنی ہم سوچئے کہ وہ کیا بات کہیں گے کہ رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے. سوچئے یہ سوال جب ہوگا تو کیا جواب دے سکیں گے کہ ایسا رسول جس کی ہر بات محفوظ ہے، جو کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیادار تھا لیکن اس نے اپنی زندگی کے تمام سامنے بے نقاب کر دیے کہ میری امت کو کسی معاملے میں تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیے وہ کیا کہیں گے بس ایک دن عذاب کی تخفیف کر دے، یعنی اتنے بلین سالوں میں ایک دن کی کیا اہمیت ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ ایک لمحہ، ایک دن ہمیں جو ہے وہ کم ہو جائے اس عذاب سے. اللہم لا تجلنا منہم. وہ کہیں گے تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا یقین جانو ہم اپنے اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازم کرتے ہیں. ان وعدوں کا ہم ابھی یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، بلکہ بار بار گواہی کی بات آ رہی ہے کیونکہ گواہی وہ چیز ہے جس پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے ہوں گے. آج ہمارے پاس حق موجود ہے، ہم اس پہ ہی پردہ ڈالے بیٹھے رہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی کے پاس کرونا کا علاج ہو اور وہ سو کے اٹھے اور کہے کہ وہ میرے پاس علاج تھا. لوگ کہیں گے کیوں نہیں بتایا تم نے، تمہارے پاس اس کی تھی موجود ریمیڈی. وہ کہے گا ڈرامے بڑے دلچسپ تھے یا مارننگ شوز بڑے انٹرسٹنگ تھے، تو بس میں اس بات کو بتا نہیں سکا، اس میں ہی مگن رہا.
تو دیکھیے آج ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے جو آخرت کے غموں کا، آخرت کی ہمیشہ کی نجات کا، جنتوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ گواہی یعنی حق بات کو پہنچانا، یہ اس ذمہ داری کی بات آ رہی ہے۔ جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ پس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل رکھیں کہ اللہ ہم آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ کو پکار رہے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیں، اس لیے کہ اللہ وہ ہستی ہے جسے مانگنا پسند ہے۔ مومن اور بندے کا تعلق جو ہے وہ دعا ہی کا تو تعلق ہے، یعنی جوتے کا شمع بھی گر جائے، کھانے کا نمک بھی ہو، وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یعنی اپنی دعاؤں کے اکاؤنٹ کو ہم مینٹین رکھیں، اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے دعائیں مانگیں۔ دیکھیے استخارہ کرنا وہ بھی اللہ سے مدد ہی چاہنا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذرا سی بات ہے، اس استخارے کی کیا بات ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا مانگنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ الدعا هو العبادہ، الدعا مخ العبادہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ کی نشانیاں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو۔ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے۔ یعنی پوری ایمبریولوجی کا دیکھیں علم یہاں پہ جو آج سائنس اب بتاتی ہے، اللہ نے کتنے سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وقت مقرر تک پہنچ جاؤ۔ یعنی وقت مقرر موت کا وقت یا پھر دوبارہ انسانوں کا جی اٹھنا اپنے رب کے سامنے، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے نا تو زندگی میں بڑی آسانی ہو جائے کہ وہ جس کام کا حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس دل میں اس یقین کو پختہ کرنا اور اسی سے ہر معاملے میں مدد چاہنا۔
تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، پھر وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد اللہ شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ دیکھیے وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ آج میں دیکھوں کہ میرے پاس کیا علم ہے، اللہ کے اس دین کے بارے میں میرے علم کی کیا حالت ہے، زندگی گزارنے کے لیے میں کون سے علم پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں؟ کیا مجھے صرف اتنا کافی ہے کہ میری اولاد کو ڈگریاں مل جائیں؟ کیا یہ میرا علم ہے؟ یا مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ سیل کہاں لگی ہوئی ہے، پارلر کون سا اچھا ہے، شاپنگ کہاں کرنی ہے، سکن کیئر کیسے کی جاتی ہے، بالوں کی ٹیک کیئر کیسے کر سکتی ہوں، یونیک کیسے نظر آ سکتی ہوں، گھروں کی کیا ڈیزائن کیا فیشن چل رہے ہیں۔ دیکھیے ہم سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سورہ حامیم سجدہ، یہ بھی حوامیم جو سورہ کہلاتی ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے۔ یہ سورہ جو حوامیم کہلاتی ہیں قرآن پاک کا مغز ہے۔ یہ اس سورہ کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ موازنہ اور تقابل کیا جا رہا ہے اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست، اعداء اللہ اور اولیاء اللہ۔ اللہ کے دشمن جو ہیں یعنی ان کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، اور ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، کان آنکھیں جلد گواہی دیں گے، یہ بھی بات آئی ہے۔ پھر اس میں وہ مشہور آیتی ہے کہ ہم آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھاتے ہیں، یعنی انسان کے اپنے اندر اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایویڈنسز جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس سورہ میں یہ آتا ہے کہ اجتماعی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ کی دین کی طرف دعوت دی جائے گی، کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے گا۔ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اس میں اسٹیٹ ریاست کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے،
احکامات دیے گئے اور پھر اس میں امپلیمنٹ جو ہیں وہ کیسے یعنی جو بھی ان کا نفاذ کیسے ہوگا، یعنی یہ ساری بات کہ دعوت اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے نا، جو احکامات دیے جاتے ہیں، جو اس میں احکامات دیے گئے تو کام کر کے دکھانا ہے۔ مکی دور جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں تھی، اس میں صرف دعوت دی جائے گی نا، مدنی دور میں احکامات دیے گئے تھے۔ تو اب دعوت اللہ یعنی یہ مکی دور میں صرف دعوت کا کام ہے۔ حامیم سجدہ شورا دونوں میں تقوی کی طرف اور اجتماعی کام کی طرف بلایا گیا ہے۔ ان آگے کی 2 صورتوں میں یہ بات آئے گی۔ سورہ حامیم سجدہ شروع کرتے ہیں۔ اس کی یعنی یہ جب سورہ نازل ہوئی جب حضرت حمزہ ایمان لائے اور پھر اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے کی یہ بات ہے، اور قریش کے کچھ سردار مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں تنہا تشریف رکھتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو رہے تھے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر، اس نے سردار قریش سے کہا کہ آپ لوگ اگر پسند کریں تو میں محمد سے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں، شاید وہ مان لیں اور قبول کر لیں۔ سب نے کہا اچھا جاؤ اور بات کرو۔ عتبہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس نے کہا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ بڑی تمہیں معلوم ہے، مگر تم خود ہی ایک مصیبت لے آئے، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا اور ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرا دیا، معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے۔ اچھا میری کچھ باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، شاید تم ان میں سے کچھ مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اس سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم تمہیں اتنا دے دیتے ہیں کہ تم سب سے بڑھ کر مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اب بڑائی چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے تو ہم تمہیں بہترین طبیب بلا لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے اور عتبہ باتیں کرتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اسی سورہ کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ ایک جگہ جب آیت سجدہ آئی آیت 38 میں تو آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا ابو ولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر واپس سرداران کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے دور سے دیکھا تو کہا عتبہ کا چہرہ تو بدلا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر وہ آ بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن کر آئے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں ان سے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا، نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اس نے کہا اے سرداران میری بات مانو اور شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے اور دوسرے سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران نے کہا ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے تم کرتے رہو۔ یہ اس سورہ کے شان نزول میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روح گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے
ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہاں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیا اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، ہاں تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول اس کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ عتبہ بن ابی ربیعہ کو سنا رہے تھے، آپ اس آیت پر پہنچے تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بے اختیار ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کر۔ یعنی اندر سے وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بات ہو کر رہے گی۔ اور یہ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب کا یہ تذکرہ کیا تو اس کو یقین تھا کہ یہ بات ہو کر رہے گی، لہٰذا اس نے کہا کہ اپنی خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کر۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ دیکھیے کن کو بچا لیا؟ جو تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تقوی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نجات ملے گی نا۔ مومن کی جو شخصیت ہے وہ ارد گرد کے دنیاوی تانوں بانوں میں الجھ کے نہیں رہ جاتا نا۔ دنیا کی مشکلات، معاملات، تکلیفیں ان میں نہیں، نہ صرف یہ کہ یعنی وہ ان سے کوشش کرتا ہے، نہ ہمت ہارتا ہے، بلکہ اٹھتا ہے اور اپنے رب کا کام کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ کار ہے اللہ سے امید رکھنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا، اللہ کا ہی خوف رکھنا، یہی تقوی کا راستہ ہے اور یہی بچانے والا راستہ ہے۔ ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ہم کل یہاں سے آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔